السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر کوئی پریشانی آئے تو کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک عادتوں میں سے ایک مبارک عادت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز کی طرف وضو فرماتے تھے۔ یہ سنت بھی تقریباً چھوٹ چکی ہے۔ آج کل جب کوئی پریشانی کسی کو لاحق ہوتی ہے تو وہ تعویذ گھنٹوں کی طرف جاتا ہے، عملیات کی طرف جاتا ہے، وظیفوں کی طرف جاتا ہے، عاملیوں کے پاس بھاگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جب انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میری آنکھیں کسی طرح سے ٹھنڈی ہو تاکہ میرا یہ غم ہلکا ہو، تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، اس کا نماز پڑھنے کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں؟ اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو، قل هو اللہ احد 3 بار صبح اور شام، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، 3 مرتبہ قل اعوذ بالناس پڑھو۔ ان 3 صورتوں کو ساتھ پڑھو تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ سکتے لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے سونگھتے ہیں اور وہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، 1 میل اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن ہماری پریشانیوں کا بہت بڑا سبب ہمارا جھوٹ بولنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ ہم پر مصیبت کیوں آتی ہے، زندگی میں دکھ، تکلیف اور پریشانی کیوں آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درگاہ میں حاضر ہوا اور دستِ رب کو جوڑ عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، میرا ایک سوال ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ایک شخص جو پوچھنا ہے بے جھجک پوچھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت علی، اللہ تعالیٰ نے دکھ، تکلیف اور مصیبت کو کیوں پیدا کیا ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ نے دکھ، تکلیف اور مصیبت کو پیدا کیا کیونکہ اللہ کی عجیب نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ بھی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت علی، دکھ کس طرح سے نعمت ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یہ شخص، دکھ اور تکلیف انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہے۔ اللہ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عجیب مقام دینا چاہتا ہے تو اس کو دکھ، تکلیف اور پریشانی دے دیتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ انسان کے دکھ اس انسان کو خود سکھانے کے لیے ہی ملتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت علی، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمیں جو پریشانی اور مصیبتیں ملی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے کوئی سزا ہے؟ بس جیسے ہی اس نے اپنا سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت علی نے اس شخص کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، ایک شخص، یاد رکھنا، جو مصیبت انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے تو سمجھ لو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جو مصیبت انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، یعنی کہ انسان کو گناہوں کی طرف دھکیل دیتی ہے، تو سمجھ لو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت علی، کوئی ایسا عمل بھی بتائیں جس سے انسان کی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، ہر مصیبت، ہر پریشانی کو ختم کرنے کا ایک خاص عمل ہے۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، وہ کون سا عمل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی خدمت کیا کرتا ہے، ان سے دعا لیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس انسان کے اندر سے ہر وہ پریشانی، ہر وہ مصیبت کو ختم کر دو جو اس کی زندگی میں آنے والی ہے، اور یوں آسمانوں کے فرشتے اس انسان کی تقدیر اور نصیب میں سے مصیبتوں کو مٹا دیتی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔